مگر میں آپ کو دکھاؤں، اس آیت سے مربوط کروں کہ ایک طرف وہ بلال کہ جو حبش کا رہنے والا اور غلام، ایک تو غلام عرب میں بہت پست مانا جاتا تھا، اور دوسری بات اگر وہ حبش کا ہو تو اور پست ہو جاتا تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا ہے، جس کے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے، جو خود پسماندہ علاقے سے آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کی روشنی میں بلال حبشی کا مقام دیکھیں کہ جو بلال محمدی بنا ہے، یعنی جب اللہ کو قبول کر لیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وجود سرنڈر اور سبمٹ کر دیا بارگاہ الہی میں، اور مرضی الہی کے سامنے جو ہے وہ سر نگو ہو گئے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، یعنی مکمل اپنے وجود کو اور اپنے مکمل طاقتوں کو اللہ کے حوالے کر کے اس کی مرضی کے مطابق ایک ایک سانس کو لینا اور زندگی کو گزارنا، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ جب بلال نے اسلام کو قبول کیا تو اس لیے قبول کیا کیونکہ بلال کو یہ دکھائی دیا کہ ہمیں غلامی سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو یہی محمد نجات دے سکتے ہیں، اور ان کا دین نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ استقامت کی منزل آئی کہ تاریخ نے بیان کیا کہ بلال کے آقا نے بلال کے سینے پہ بھاری چٹان رکھ دی، اور چٹان پہ رکھ کر تپتے صحرا میں وہ کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ بلال کا دم نکلنے لگا اور سانس گھٹنے لگی، مگر راوی کہتا ہے کہ بلال کے ہونٹوں سے احد احد کی آواز آتی رہی۔ یہ وہی استقامت کی منزل ہے کہ جب قالو ربنا اللہ کہہ دیا ہے تو اب اگر آسمان بھی سر پہ آ گرے تب بھی استقامت کی منزل میں کوئی لغزش نہیں دکھائی دے گی۔ یہ جو ہے یہی خباب کے ساتھ ہوا۔ یہ خباب کون ہیں؟ جو مکے میں لوہار کا کام کرتے ہیں۔ تمام مکہ جو ہے وہ اہل مکہ کفار و مشرکین خباب کے خلاف ہو گئے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کو قبول کر لیا، تم یکتا پرست ہو گئے، ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آپ انصاف سے بتائیں 13 سال کی زندگی میں مسلمانوں نے کسی کافر یا مشرک کا بگاڑا کیا تھا؟ کیا ان کا بزنس خراب کر دیا تھا، ان کی تجارت پر حملہ کر دیا تھا، ان کے مکان کو لوٹ لیا تھا، زمینوں کو قبضہ؟ نہیں، یہ تو غریب پسماندہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی یہ کچلے ہوئے لوگ ہیں جو ابتدائے اسلام میں دعوت اسلام کو قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھ آ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی منزل پر آ گئے ہیں۔ آخر انہوں نے بگاڑا کیا تھا؟ پھر ابھی دنیا یہ سوچے کہ جو اسلام اور قرآن پہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں کفار ملے انہیں مارو، انہیں گھیر گھیر کے مارو، انہیں قتل کرو، وہ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ ذرا مکے میں آ کے دیکھیے جتنا تشدد اور ظلم مسلمانوں پر مکے میں ہوا ہے مدینے میں نہیں ہوا ہے۔ 13 سال ایک جھوٹی روایت نہیں ملتی ہے کبھی تلوار اٹھائی ہو، کبھی جنگ کی ہو، کبھی حملہ کیا ہو، یعنی برداشت کیا جا رہا ہے۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ قرآن نے کوٹ کیا کہ نُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ہم جو ہیں ان کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کے چوراہوں پر جا کے ان کی عبادتوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ نماز پڑھتے تھے تو ان پر غلاظت کو ڈال دیا کرتے تھے، ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا، ان پر جو ہے وہ اکنومیکل امبارگو لگا دیا، ہر طریقے سے انہیں برباد کرنے کی کوشش کی، ان کو قتل کر دیا۔ عمار یاسر کے ماں باپ دونوں کو قتل کیا، یہ اسلام کے پہلے شہید، پیٹ کو چیر کے آنتوں کو باہر نکال لیا، مگر عمار یاسر کی استقامت دیکھیے کہ جب ربنا اللہ کہہ دیا تو اگر ماں باپ شہید بھی ہو رہے ہوں تو عقیدے میں کوئی لرزش نہیں آنے پائی۔ اور یہی ان کے ماں باپ کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اپنے پیٹ کو کٹوا کر آنتوں کو نکلوانا تو برداشت کر لیا، مگر ایک اللہ کو چھوڑ کر باطل کی طرف رخ نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت کی منزل۔ یہ استقامت کی منزل جب ایک بندے مومن میں آ جاتی ہے تو اس پر نزول ملائکہ ہونے لگتا ہے اور اس کو بشارت دی جانے لگتی ہے کہ نہ تمہیں خوف کی ضرورت ہے نہ تمہیں حزن و ملال